جو آل محمد کی خیرات سے واقف ہے، جو آل محمد کی خیرات سے واقف ہے، وہ لے کے نہیں جاتا کاسا در زہرا پر، کیسے نہ کرے سجدہ تارا در زہرا پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنا بھی ہم اس رب کریم کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس رب کریم نے اتنی زندگی سے نوازا ہے کہ آج پھر ہم تیسرے ماہ رمضان کا روزہ رکھ کے آج اگٹھے ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ الحمدللہ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ نے اس ماہ رمضان میں ہر عشرے میں آپ کے لیے پروگرامز اور اسپیشل لیکچر سیریز کے پروگرام رکھے ہیں، جس میں آج ہمارے ساتھ پاکستان سے قبلہ و کعبہ مولانا سید حسنین رضا کاظمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور انشاءاللہ آج ہمیں درس دیں گے کہ کس طرح سے ہم ماہ رمضان میں اپنے آپ کو اللہ عز و جل کے نزدیک کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم تقوی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور میں اپنی طرف سے اور انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف سے مشکور ہوں مولانا صاحب کا کہ انہوں نے آج وقت نکالا ہے ہمارے لیے، اور خاص طور پر میں ویک فیلڈ کے تمام مومنین و مومنات کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور ہماری انجمن کے صدر سید سعید رضا شاہ صاحب کی طرف سے مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ ان کی آمد سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں ہمارے انجمن کے ذاکر اسرار علی سے کہ وہ آئیں اور مختصر وقت میں مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اس کے بعد انشاءاللہ حجت الاسلام المسلمین مولانا سید حسنین کاظمی صاحب انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ ذاکر اہل بیت اسرار علی کی آمد پر سب مل کے بواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات سارے حضرات مل کے بولو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماشاءاللہ۔ آباد کس طرح سے صحن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہوا۔ سلام کہتے تھے شاہ سر کٹائے، جس کا جی چاہے۔ سلام کہتے تھے شاہ سر کٹائے، جس کا جی چاہے۔ خدائی راہ کا سودا ہے آئے، جس کا جی چاہے۔ کہا زینب نے بھائی مر گئے، گھر لٹ گیا لوگو۔ کہا زینب نے
بھائی مر گئے گھر لٹ گیا لوگو ہمیں در در برے ناصر پھرائے جس کا جی چاہے سلام کہتے تھے کہا اکبر نے بے دینوں شبیہ مصطفیٰ ہوں میں اللہ کہا اکبر نے بے دینوں شبیہ مصطفیٰ ہوں میں نشان اپنے پیغمبر کا مٹائے جس کا جی چاہے نشان اپنے پیغمبر کا مٹائے جس کا جی چاہے تماچا شمیر کا کھا کر سکینہ رو رو چلائی ہائے 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 تماچا شمیر کا کھا کر سکینہ رو رو چلائی میں بے وارث ہوں میرا دل دکھائے جس کا جی چاہے میں بے وارث ہوں میرا دل دکھائے جس کا جی چاہے آخری شعر گناہ گاروں کی بخشش کا وسیلہ بزم ماتم ہے بے شک گناہ گاروں کی بخشش کا وسیلہ بزم ماتم ہے یہاں پر آئے اور آنسو بہائے جس کا جی چاہے سلام کہتے تھے شاہ سر کٹائے جس کا جی چاہے عظمت محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ تھے ہماری انجمن کے ذاکر اسرار علی جو مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے۔ الحمدللہ ہمارا یہ اسپیشل لیکچرز کا سیری جو چل رہا ہے آج اس کا تیسرا دن ہے، اور الحمدللہ انشاءاللہ یہ جو ہمارا عشرہ رحمت ہے اس میں ہر روز انشاءاللہ 4 بجے ہمارا یہ جو پروگرام ہے انشاءاللہ یہ جاری و ساری رہے گا، جس میں پاکستان سے اور انگلینڈ سے علماء کرام انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں ہمارے نہایت ہی واجب الاحترام حجت الاسلام المسلمین علامہ سید حسنین رضا کاظمی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے بیان سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ ان کی آمد پر سب مل کے بواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حق دا امام نعرہ حیدری، دلکشا نعرہ حیدری، روزوں
کی قبولیت کے لیے سب مل کے بواز بلند صلوات تیسرا نعرہ حیدری، چوتھا نعرہ حیدری، پنجواں نعرہ حیدری۔ بسم اللہ قبلہ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب دعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ سبحان اللہ۔ والعبادت السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والحجج الرضویہ والتقویہ سبحان اللہ۔ والنقاوت ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ والہیبت العسکریہ والہیبت الالہیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی وتبارک فی کتاب المجید وخطابہ المتین فہو اصدق الصادقین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سب سے پہلے قابل تحسین ہیں انجمن غلامان اولاد زہرا برطانیہ سے اور پاکستان سے پروٹیکشن کے دوست احباب، انجمن غلامان اولاد زہرا کے عارفین اور وہاں پہ موجود تمام دوست احباب، اور بالخصوص حجت الاسلام مولانا ابرار حسین نقوی مدد، جنہوں نے ان حالات میں جبکہ دنیا ایک وبائی مرض میں مبتلا ہے، ایک پریشانی کی کیفیت ہے، ایک نفسا نفسی افراتفری کی کیفیت ہے، ان حالات میں بھی ان دوست احباب نے دنیا بھر کے شیعان اہل بیت کے لیے تعلیمات اہل بیت سے استفادے کے لیے پلیٹ فارم میسر کیا ہے۔ اس وقت بہت ضروری تھا لوگ دنیا بھر میں جہاں اپنے گھروں میں معذور کر دیے گئے ہیں، اپنے گھروں میں لاک ڈاؤن کی کیفیت میں ہیں، ان لمحات میں ضروری تھا سلسلہ شروع کیا جائے کہ لوگ دینی معاملات میں مکتب اہل بیت کی تبلیغات میں ادا کر سکیں، اور مولانا موصوف اور ان کے دوست احباب، ان کے رفقا، ان کی انجمن نے ایک اچھا سلسلہ شروع کیا ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، جو لوگ ہمارے امر کا احیاء کرتے ہیں، جو ہمارے امر کو زندہ کرتے ہیں، ہماری تعلیمات کو زندہ کرتے ہیں، ہم آل محمد ان لوگوں کے لیے ہمہ وقت دعا گو ہیں۔ عزیزان محترم، انتہائی عظمت بات ہے، انتہائی فضیلت بات ہے کہ حضرات ائمہ طاہرین ہم لوگوں کے لیے دعا گو ہوں، اور دنیا میں وہ شخص کامیاب ہے، دنیا میں وہ شخص عظیم مرتبے پہ فائز ہے جس کے لیے حضرات ائمہ طاہرین دعا گو ہوں۔ آپ لوگ یقیناً امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت ولی کائنات صاحب الامر کی دعاؤں میں شامل ہیں، کیونکہ آپ لوگ احیاء امر اہل بیت کر رہے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان یقیناً اس وقت آپ تمام سامعین، آپ تمام ناظرین ماہ مبارک کی مقدس ساعتوں سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس بھی حکم کو انجام، جس بھی عمل کو انجام دینے کا حکم دیا ہے، اس عمل کے انجام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔
یعنی خداوند متعال جب بھی کسی کام کو کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ کسی مصلحت کے تحت ہوتا ہے، وہ اس کے پیچھے ایک حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا کی شے کا حکم دے اور اس کے پیچھے کوئی مصلحت نہ ہو۔ اسی طرح جب خداوند متعال کسی شے کو حرام قرار دیتا ہے، کسی عمل کو انجام دینے سے منع کرتا ہے، تو اس منع کے پیچھے بھی اللہ سبحانہ تعالی جو حکیم مطلق ہے اس کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ بے شک بے شک۔ ماہ مبارک رمضان جو بابرکت، بامغفرت، بعظمت مہینہ ہے، یقیناً خداوند متعال نے اس مہینے میں جو روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، اللہ سبحانہ تعالی نے جو روزے رکھنے کا حکم دیا ہے، ان روزے رکھنے میں بھی اللہ سبحانہ تعالی کی کوئی مصلحت موجود ہے، کوئی راز پوشیدہ ہے، جس راز کی وجہ سے خداوند متعال نے اپنے بندوں کو روزے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں خدا خود اس راز کو بیان کر رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے رکھنے کا مقصد، روزے رکھوانے کی حکمت، لعلکم تتقون، کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالی نے جو حکمت روزوں میں رکھی ہے وہ حکمت تقوی الہی ہے، اور تقوی الہی وہ مقدس لباس ہے جسے انسان زیب تن کر کے خداوند متعال کا قرب حاصل کر سکتا۔ تقوی الہی کوئی خوفناک شے نہیں ہے، تقوی الہی اس سیڑھی کا نام ہے جس سیڑھی پہ ہم چڑھ کے، جس سیڑھی پہ ہم چل کے خداوند متعال کی نعمتوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تقوی الہی کوئی خوفناک شے نہیں، تقوی الہی اس نعمت کا نام ہے کہ جس نعمت کے ذریعے سے، جس وسیلے کے سبب ہم اللہ سبحانہ تعالی کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ سامعین محترم، ناظرین محترم، انسان کے لیے سب سے مہم اور سب سے اہم شے یہ ہے کہ انسان اپنے معبود کا قرب حاصل کر لے۔ ایک عبد کے لیے کمال عبودیت یہ ہے کہ ایک عبد اپنے رب، اپنے معبود کا قرب حاصل کر لے۔ اور عزیزان محترم، جب ایک انسان اپنے رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ محبوب بن جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب المتقین، اگر محبوب الہی بننا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو، اگر خدا کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو تقوی اختیار کرو۔ سورہ انفال میں خداوند متعال نے اس تقوی کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے، یا یوں کہوں کہ جو تقوی کے جو اللہ نے انعامات رکھے ہیں، ان انعامات کو بیان کرتے ہوئے خداوند متعال سورہ انفال میں فرما رہا ہے، اس تقوی کا انعام یہ ہے کہ جو شخص منزلت تقوی پہ فائز ہو جاتا ہے تو پھر وہ شخص حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے۔ انسان کبھی بھی حق اور باطل میں اس وقت تک تمیز نہیں کر سکتا جب تک انسان تقوی اختیار نہ کرے۔ جب انسان تقوی اختیار کر لیتا ہے تو پھر انسان حق اور باطل میں تمیز کرنے لگ جاتا ہے۔ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، بلکہ تاریخ انسانیت اٹھا کے دیکھیے، جو لوگ تقوی سے دور ہیں وہ حق کو باطل سمجھ کے حق کے خلاف لڑتے تھے۔ آپ تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، جو لوگ تقوی سے دور تھے، جو تقوی الہی سے دور تھے، وہ لوگ باطل کو حق سمجھ کے اس کی پیروی کرتے رہے۔ یہاں تک کہ اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جو زندگی کے آخری لمحے تک یہی نہ جان سکے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہیں تو خطیبانہ انداز میں کہوں، جو لوگ تقوی الہی سے دور ہیں انہیں کبھی بھی وہ حق سمجھ نہیں آ سکتا جس حق کے متعلق
रसूल खुदा इरशाद फरमा रहे हैं कि जिधर जिधर अली जाएगा उधर उधर ये हक चला जाएगा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। कुल ईमान नारा हैदरी। या अली इस माह मुबारक से इस्तिफादा करके हम तकवा की अजीम तरीन मंजिलत पे फायद हो सकते हैं। यानी ये माह मुबारक रमजान जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें अता किया है, इसकी मसलहत ये है कि हम तकवा इलाही इख्तियार करते हैं। आप तकवा इलाही की अहमियत को जानिए कि फरमाया कि खुदावंद मुताल आमाल उनके कबूल करेगा जो मुत्तकी हो। यानी तकवा इंसानी जिंदगी में इतना मुहिम है अजीज़ान मोहतरम, इतना अहम है तकवा इलाही कि फरमाया कि हम उस वक्त तक किसी की इबादत को कबूल नहीं करते जब तक वो मुत्तकी नहीं बन जाता। अगर आप फिर बेदार हैं तो एक और खतीबाना जुमला कहूँ, ये खुदा की जो सबसे बड़ी नेमत नेमत विलायत है, खुदावंद मुताल ये नेमत विलायत भी उन्हें अता करता है जो तकवा इलाही इख्तियार करते हैं। जो लोग तकवा इलाही इख्तियार करते हैं, खुदा उन्हें ये मोहब्बत अहले बैत, मोहब्बत विलायत की नेमत अता करता है। अली इब्न अबी तालिब बेनमाजियों के बेरोजों के इमाम नहीं, अली इब्न अबी तालिब इमामुल मुत्तकीन है। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। सुभानहू आप बोलते रहेंगे तो मुझे अंदाजा होता रहेगा कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप तक मेरी मालूमात पहुंच रही है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह किबला, जज़ाकल्लाह। खुदावंद मुताल ने इस माह मुबारक रमजान में जो शय जो हिकमत पोशीदा रखी है वो तकवा है। एक शख्स हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा कि फर्जंद रसूल मुत्तकी किसे कहते हैं या मुत्तकी की निशानी क्या है। तो इमाम सादिक आले मोहम्मद ने बड़े मुख्तसर से अंदाज में मुत्तकी की निशानी बताई है। हजरत इरशाद फरमाते हैं कि जहां खुदावंद मुताल तुम्हें देखना चाहता है वहां पे तुम्हारा मौजूद होना, और जहां पे खुदा तुम्हें नहीं देखना चाहता वहां पे तुम्हारा ना होना तुम्हारे मुत्तकी होने के लिए। सुभान अल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। किबला जियो जियो माशाल्लाह। तवज्जो कीजिए कि खुदा हमें कहाँ देखना चाहता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। रमजान की लगा सूंघे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें मुसल्ला इबादत पे देखना चाहता है। बेशक। जब अय्याम अदा हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अज़ादारी इमाम मजलूम के प्रोग्रामों में देखना चाहता है। माशाल्लाह। हमें फजूल और लग़वियात की महफिलों में अल्लाह नहीं देखना चाहता। बेशक। बेहुदा महफिलों में अल्लाह हमें कभी नहीं देखना चाहता। अज़ादारी इमाम हुसैन की महफिल में मौजूद होना, मुसल्ला इबादत पे वक्त नमाज मौजूद होना और लग़वियात की महफिल में ना होना इंसान के मुत्तकी होने की अलामत है। बेशक। अज़ीज़ान मोहतरम इतना मुहिम है तकवा। तकवा इलाही बाज़ हजरात ये समझते हैं कि तकवा एक मुश्किल अमल है, एक मुश्किल शय है। तकवा तज़किया नफ्स का जरिया होता है। वाह 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 सुभान अल्लाह है तो इंसान अपने माबूद के बहुत करीब चला जाता है। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि सबसे बड़ा कमाल बंदगी और कमाल अबूदियत में यह है कि अब्द अपने माबूद के बहुत करीब हो। और जब अमीर अल-मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब इमामुल मुत्तकीन इमामुल मुवहिदीन अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जंगे सफीन से वापस लौट रहे थे तो एक सुनसान कब्रिस्तान पे हजरत की, उजड़े हुए कब्रिस्तान पे हजरत की निगाह पड़ी। नहजुल बलागा में ये खुतबा हजरत का मौजूद है कि उजड़े हुए सुनसान कब्रिस्तान पे जब हजरत की निगाह पड़ी, हजरत अपने असहाब को लेके कब्रिस्तान में दाखिल हुए। अमीर कायनात ने कब्रों के दरमियान खड़े होकर एक आवाज बुलंद की। अली जाहिरन तो कब्रिस्तान में मौजूद मुर्दों से बात कर रहे थे, लेकिन अली इब्न अबी तालिब हकीकतन मुझ आप और इस माशरे में दीन से गफलत रखने वाले, अहले बैत तहार की तालीमात से गाफिल रहने वाले, चलती फिरती जिंदा लाशों से अली साहब
جو قبرستان میں موجود قبروں سے یہ بات کہہ رہے تھے، لیکن علی حقیقت میں غافل لوگوں سے یہ بات کر رہے تھے۔ روایت کہتی ہے حضرت قبروں کے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے وحشتناک گھروں کے مکینوں، خوفناک اور تاریک گھروں کے ساکنین، اے عالم غربت میں رہنے والوں، اے اندھیرے راستوں کے راہگیروں، حضرت ارشاد فرماتے ہیں تم تیز روح تھے، تم جلدی سے آگے نکل گئے ہو، ہم بھی تمہارے پیچھے ہی آ رہے ہیں۔ پھر فرمایا علی تمہیں تمہارے بعد کی خبر دیتا ہے۔ فرمایا کہ وہ تمہارے عالی شان گھر جو تم آباد کر کے گئے تھے، اب وہ کوئی اور ان میں بس رہا ہے، کسی اور نے ان گھروں کو آباد کیا ہے۔ جو بیویاں تم چھوڑ کے گئے تھے اب وہ کسی اور کے کچھ اوروں کے نکاحوں میں ہیں۔ پھر علی ارشاد فرماتے ہیں جو دولت جو مال تم نے اکٹھا کیا ہے، تمہارے جانے کے بعد وہ مال وہ دولت تقسیم ہو چکی ہے۔ پھر امیر فرماتے ہیں یہ تو دنیا کی خبر تھی، تمہارے بعد کے حالات تھے، اب تم مجھے اس جہان جس جہان میں تم رہتے ہو اس جہان کی خبر سنا۔ پھر علی خود ارشاد فرماتے ہیں اگر ان مردوں کو بولنے کی اجازت دی جائے تو یہ چیخ چیخ کے پکار کے کہیں کہ انا خیر الزاد تقوا، بہترین زاد راہ تقوا ہے، بے شک بے شک بہترین زاد راہ تقوا ہے۔ عزیزان محترم، یہ ماہ مبارک رمضان تقوا سکھانے کے لیے ہمیں آیا، ہمارے لیے یہ سعادت مندی ہے کہ خداوند متعال نے ہمیں ہماری زندگی میں یہ ماہ مبارک رمضان ہمیں ایک مرتبہ پھر عطا کیا۔ اگر آپ کی سماعتیں بیدار ہیں تو میں جملہ کہوں، خداوند متعال نے ہمیں بخت کے لیے ایک پھر مہلت دی ہے۔ کچھ لوگ گزشتہ سال ایسے تھے جنہیں یہ مہلت دی گئی تھی اور انہوں نے مہلت سے استفادہ نہیں کیا اور اس وقت وہ اندھیر گھروں میں موجود ہیں۔ کل کچھ ایسے لوگ تھے کہ جو گزشتہ سال ماہ مبارک سے استفادہ کرنے والے تھے لیکن آج ان کی مہلت تمام ہو چکی ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں بھی اللہ سبحانہ وتعالی زندگی میں ایک عارف کے متعلق یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک عارف بازار سے تیزی سے گزر رہا تھا۔ رستے میں ایک دکاندار نے عارف کو آواز دی کہ بندہ خدا اتنی تیزی سے کہاں جا رہے ہو، رکو۔ عارف رکے۔ اس دکاندار نے کہا کہ عارف ہے بندہ خدا ہے بندہ الہی، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا ایک مشن پہ جا رہا ہوں۔ دکاندار نے کہا وہ مشن کیا ہے جس پہ تیزی سے جا رہے ہو؟ کہنے لگا میرا مشن یہ ہے کہ آج میں اللہ اور بندوں کو راضی کرنا چاہتا ہوں، یعنی اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان راضی نامہ کروانا چاہتا ہوں۔ عارف یہ جملہ کہتے رات کو جب یہی عارف واپس پلٹے، اسی شخص نے دوبارہ روکا کہ بندہ الہی کیا اپنے مشن میں کامیاب ہوئے ہو؟ عارف غمگین لہجے میں کہنے لگے کہ بڑی کوشش کی ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان راضی نامہ ہو جائے، لیکن خدا راضی ہونے کے لیے تیار ہے، آج اس کے بندے راضی ہونے کے لیے تیار نہیں۔ میں بازاروں میں گیا، میں شہروں میں گیا، میں محلوں میں گیا، لوگوں سے کہتا رہا خدا کی طرف توجہ کرو۔ دنیا والے کہتے تھے ہم دنیا میں مصروف ہیں، خدا کیا ہماری یہ مصروفیات، ہماری وہ مصروفیات، ہمارے پاس وقت نہیں ہے خدا کی طرف توجہ کرنے کا۔ میں کوشش کرتا رہا کہ بندے خدا سے راضی ہو جائیں، لیکن خدا کہہ رہا تھا کہ میں اپنے بندوں سے راضی ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن بندے خدا سے راضی ہونے کے لیے آئے تیار نہیں۔ اگلے روز پھر یہی عارف اسی دکاندار کے سامنے تھے، تیزی سے پھر اس شخص نے آواز دی کہ عارف آج کہاں جا رہے؟ کہا کل والے مشن پہ پھر آ جا۔ رات کو جب یہ واپس لوٹے تو اسی شخص نے دوبارہ کہا کہ عارف کیا آج اپنے مشن میں کامیاب ہوئے ہو؟ تو کہنے لگے نہیں، آج بھی ناکام لوٹا۔ آج میں قبرستان میں گیا تھا، وہاں پہ میں بندوں اور خدا کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ آج بندے راضی ہونے کے لیے تیار تھے لیکن معبود راضی ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ خدا یہ کہہ رہا تھا
مہلت کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ عزیزان محترم، قرآن مجید کو اٹھا کے دیکھیے، احادیث مبارکہ کو پڑھیے، مردے یہ بار بار حسرت کرتے ہیں خدا ہمیں دوبارہ مہلت دے، ہمیں ایک مرتبہ پھر زمین پہ بھیج، ہم تیری عبادت کریں گے، تیری بندگی کریں گے۔ آواز آتی ہے میرے بندو اب تمہاری عبادت اور تمہاری مہلت کا وقت تمام۔ عزیزان محترم، ہمارے پاس یہ بہترین مہلت ہے، ہم اس ماہ مبارک سے کتنا استفادہ کر رہے ہیں؟ حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ قبلہ، ماشاء اللہ۔ کیا فرماتے ہیں؟ اگر بندوں کو پتہ چل جائے کہ ماہ مبارک کتنا عظیم مہینہ ہے تو بندگان الہی ہمیشہ یہ خواہش کریں کہ پورا سال یہی ماہ مبارک رمضان رہے۔ بے شک بے شک۔ ہم ماہ مبارک رمضان کو صرف بھوک پیاس کا مہینہ، اس سے بھوک پیاس اور کچھ مبتلات روزہ سے بچنے کا مہینہ سمجھتے ہیں۔ نہیں عزیزان محترم، ماہ مبارک ایسا نہیں ہے۔ ایک شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام وتحیۃ الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا رسول یہ ماہ مبارک رمضان کیا ہے؟ تو حضرت نے اس شخص کے سامنے اپنے بابا رسول خدا کی حدیث کو نقل کیا، فرمایا کہ جو شخص ماہ مبارک رمضان کا روزہ رکھتا ہے اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ صرف بھوک پیاس کا نام روزہ نہیں ہے، اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کا نام بھی روزہ ہے، اپنی زبان کو محفوظ رکھنے کا نام بھی روزہ ہے۔ کسی قسم کے قولی و فعلی عمل سے کسی دوسرے کو اذیت سے محفوظ رکھنے کا نام بھی روزہ ہے۔ اگر آپ کی زبان سے حالت روزہ میں کسی کو اذیت پہنچ رہی ہے، کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے تو مت سمجھیے کہ آپ نے روزہ رکھا، آپ روزے سے نہیں ہیں۔ ایک شخص حضرت امام صادق علیہ السلام ایک شخص سے کہنے لگے، میرے بابا رسول خدا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص حالت روزہ میں تمہیں گالی دے تو اس کے مقابلے میں زبان کو دراز مت کرو، وہ تمہیں روزے میں گالی دے رہا ہے، تم اس سے بس اتنا کہو سلام علیک، تم پر سلامتی، میں حالت روزہ سے ہوں۔ جب تم یہ بات کہو گے تو خدا بند متعال اپنے فرشتوں میں فخر و مباحات کرتا ہے۔ دیکھو میری وجہ سے، میرے روزے کی وجہ سے اس نے اسے گالی دی ہے، اس نے اس کی غیبت کی ہے، اس نے اسے برا بلا کہا ہے، مگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں حالت روزہ سے ہوں، میں تمہیں کچھ جواب نہیں دوں گا۔ فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کیا ہے اور اس عمل کا انعام اسے جنت دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے قبلہ صاحب، جیو عزیزان محترم، اپنی زبانوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیے۔ سب سے مہم چیز یہ ہے کہ ہماری زبان ہمارے کنٹرول میں ہو حالت روزہ میں۔ اگر ہماری زبان حالت روزہ میں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے تو پھر یہ مت سمجھیے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے۔ ایک خاتون حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ ماہ مبارک رمضان میں حضرت نے کہا کہ پانی پیو۔ یہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں حالت روزہ سے ہوں۔ فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ تم حالت روزہ سے ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے سحری کی ہے، میرے گھر والے سماعت کی گواہی دیں گے کہ میں صبح سے حالت روزہ میں ہوں۔ حضرت نے فرمایا سارا دن بیٹھ کے تم غیبت کرتی رہی، ایک مردہ بھائی کا گوشت کھاتی رہی، تو اب کہتی ہو کہ میں حالت روزہ سے ہوں۔ اللہ اکبر، روزہ نہیں ہے یہ، تم صرف بھوک اور پیاس کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ حضرت امیر المومنین نے جن کے متعلق فرمایا تھا کہ کچھ ایسے روزہ دار ہیں کہ جنہیں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ماہ مبارک رمضان خدا کی رحمتوں کا مہینہ ہے، ماہ مبارک رمضان خدا کی مغفرتوں کا مہینہ ہے۔ عزیزان محترم، ایک بات اپنے ذہنوں میں رکھیے کہ کبھی بھی خدا اپنے بندوں پہ اپنا عذاب نازل نہیں کرنا چاہتا۔
بے شک بے شک میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی خدا وحدہ لا شریک اپنے بندوں پہ اپنے عذاب کو نازل نہیں کرنا چاہتا. یہ بندے ہیں جو خدا کے عذاب کو خود اپنی طرف بلاتے ہیں. خدا اپنے بندے کا نقصان کبھی نہیں کرے گا. ہم عزیزان محترم خدا کی بندگی کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ہم خدا کا تقوی اختیار بھی کر بھی کیا سکتے ہیں؟ ایک نبی بنی اسرائیل کے ایک نبی کا واقعہ ہے. یعنی دیکھیے کہ ہم خدا کو بھولے ہوئے ہیں مگر خدا ہر لمحے ہمیں یاد رکھے ہوئے ہیں. بے شک بے شک. یہ ماہ مبارک رمضان جو خدا نے ہمیں دیا ہے تو یہ خدا نے ہمیں مہلت دی ہے. یہ ماہ مبارک رمضان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری طرف بھیجا ہے یہ خدا نے خصوصی کرم اپنے بندوں پہ کیا ہے. ایک نبی بنی اسرائیل کے ان کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک پریشان حال بتوں کا پجاری بت خانے میں داخل ہوا. کسی مصیبت میں گرفتار تھا. بت خانے میں داخل ہوا, بت پڑا تھا, بت کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا, پھر گرانے لگا, رونے لگا, چیخنے لگا اور پکار کے کہنے لگا یا صنم یا صنم. صنم بت کو کہا جاتا ہے. یا صنم یا صنم یا صنم. ساری رات کہتا رہا یا صنم یا صنم یا صنم. اے میرے بت میری مشکل کو کشائی کر رہا ہے, بت میری حاجت روائی کر رہا ہے, بت میری اس پریشانی کو ختم کر. ساری رات پکارتا رہا. جب رات کا آدھا وقت گزر چکا, نیند کا غلبہ ہوا تو بے اختیاری کیفیت میں اس کی زبان سے یا صنموں کی جگہ یا صمدو نکل آیا. جیسے اس نے ایک مرتبہ بے اختیاری کیفیت میں یا صمدو کہا, ماشاءاللہ, نواز لبیک یا عبدی, لبیک یا عبدی, اے میرے بندہ تیرا رب تیرے لیے حاضر. اپنے عزیزان محترم توجہ کی. ساری رات بت کو پوجتا رہا, بت کو بلاتا رہا بے اختیاری کیفیت میں. یعنی اچانک اور سہون اس کی زبان سے یا صمد نکل آیا صنم کی جگہ پہ. تو نبی کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو نبی نے خدا کی بارگاہ میں, خدایا یہ کیا ماجرا ہے؟ ساری رات صنم کو بلاتا رہا, بت کو بلاتا رہا, اچانک اس کی زبان سے کیا صمد نکلا ہے اور اس نے اختیارن نہیں کہا, بے اختیاری کیفیت میں یا صمد اس نے کہہ دیا ہے. اے خدا تو نے اس کی آواز کو سن لیا ہے. تو عزیزان محترم عجیب جواب ایک نبی کو ملا. نبی کے لیے جو جواب آیا, آواز آئی کہ اے میرا نبی ساری رات میرا بندہ صنم کو بلاتا رہا, بت کو بلاتا رہا, اس کے بت نے اسے کوئی جواب نہیں دیا. بے اختیاری کیفیت میں اس نے مجھے پکارا ہے. اگر میں بھی اس کے اس آرزو اس سوال کا جواب نہ دیتا, اس کی صدا کا جواب نہ دیتا, میرے اور اس کے صنم میں کیا فرق؟ سبحان اللہ کی بلا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, کیا بات. جیو قبلہ صاحب, کیا بات ہے. عزیزان محترم, خدا بند متعال کتنی محبت کرتا ہے اپنے بندے سے, کتنی شفقت کرتا ہے اپنے بندے سے, کتنا پیار کرتا ہے خدا اپنے بندے سے. کبھی آپ اس سے ملاحظہ کر سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہم ملاحظہ کر سکتے. کبھی ہم اس چیز کو درک ہی نہیں کر سکتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے. جب حضرت موسیٰ کے زمانے میں جب قحط پڑا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ خدایا بارشیں نہیں ہو رہی, بارشیں نازل فرما. تو آواز آئی میرا موسیٰ نبی اپنے ماننے والوں کو, اپنے چاہنے والوں کو, بنی اسرائیل کو لے کر صحرا میں پہنچو, صحرا میں آ کے دعا طلب کرو. جب حضرت موسیٰ نے علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کیا, دعا طلب کی, یا رب کہنا شروع کیا, خدایا بارش کو نازل کر. بارش نہیں اتر رہی تھی. موسیٰ نے کہا خدایا ابھی صحرا میں بلایا ہے تو بارش کیوں نہیں بھیج رہا؟ تو آواز آئی موسیٰ ایک میرا گنہگار اور چغل خور بندہ اس محفل میں موجود ہے, جب تک وہ اس محفل میں دعا کی محفل میں موجود رہے گا اس وقت تک میں نہ آپ کی دعا قبول کروں گا نہ آپ کی امت کی دعا قبول کروں گا. اس سے کہو کہ جلدی سے یہاں سے چلا جائے. جو گنہگار تھا, جو چغل خور تھا, وہ تو جانتا تھا نا کہ میں چغل خور ہوں. حضرت موسیٰ نے آ کے کہا ایک چغل خور یہاں پہ موجود ہے, وہ یہاں سے جائے گا تو بارش ہوگی, خدا دعا قبول کرے گا. اب تاریخ یہ کہتی ہے حضرت موسیٰ نے جب کہا کہ یہاں سے چلے جائے جو چغل خور ہے, جو گنہگار ہے,
تو جو چغل خور تھا وہ شرمندہ ہوا، پشیمان ہوا، خدا سے رابطہ قائم کیا، معبود اگر یہاں سے آج میں چلا گیا تو ساری زندگی ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا، یہ لوگ مجھے چغل خوری کا تانا دیتے رہیں گے۔ روایت کہتی ہے کہ یہ یہاں سے اٹھا نہیں، فوراً بادل نمودار ہوئے، بارش اترنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ نبی خدا نے کہا خدایا تو نے کہا تھا چغل خور جائے گا تو پھر بارش ہوگی، یہاں سے تو کوئی گیا نہیں ہے، پھر بارش ہو گئی۔ تو آواز آئی موسیٰ اس گنہگار نے اپنے اس عمل پہ پشیمانی اور شرمندگی کا اظہار کیا ہے، میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا، اس نے ایک مرتبہ مجھے یاد کیا، اس کے گناہوں کو بخش دیا ہے موسیٰ۔ پھر روایت کہتی ہے حضرت موسیٰ نے کہا کہ خدایا وہ گنہگار ہے کون، مجھے بتا تو صحیح، میں اسے دیکھنا چاہتا۔ آواز آئی موسیٰ نہیں، جب وہ گنہگار تھا تو میں نے اس وقت اسے رسوا نہیں کیا، موسیٰ تو اس نے توبہ کر لی، میں اسے رسوا نہیں کرنا۔ خدا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، خدا اپنے بندوں سے شفقت کرتا ہے، لیکن بندے ہیں کہ خدا سے غافل پڑے ہوئے۔ آپ ایک لمحے کے لیے قرآن مجید کی ان آیات کو دیکھیے، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ آپ قرآن مجید کی ان آیات کو دیکھیے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے گنہگار بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ خدا تو بار بار کہتا ہے میری رحمت میرے بندے کے لیے حاضر۔ یہ ماہ مبارک رمضان خدا کی طرف سے خصوصی انعام ہے، خدا بند متعال کی طرف سے خصوصی کرم اور لطف و عنایت ہے۔ ایک روایت بڑی طویل روایت ہے، اسے آدھا روایت کو آج بیان کروں گا اور کل اس روایت کو مکمل کروں گا کہ دیکھیے کہ خدا ایک روزے کے بدلے کیا کیا اجر آپ کو دینا چاہتا ہے۔ ایک روزے کے عوض خدا بند متعال اپنے بندوں پہ کیا کیا مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ 16-18 گھنٹے کے لیے محرمات مبتلات روزہ سے بچنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کو جو عظیم انعام دینا چاہتا ہے وہ کیا ہے۔ ابن عباس حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت سید الانبیاء نے فرمایا کہ ابن عباس اگر تمہیں معلوم ہو جاتا کہ ماہ رمضان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کے بدلے تمہارے لیے کیا اجر رکھا ہے تو تم اس اجر پہ ہمیشہ شکر گزار رہے۔ پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا ابن عباس سنو کہ خدا بند متعال ہر روزے کے بدلے تمہیں کیا اجر دینا ہے۔ فرمایا جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو خدا بند متعال روزے دار کے پوشیدہ اور آشکار گناہوں کو معاف کر دیتا اور تمہارے لیے 1000 درجے بلند کر دیتا۔ فرمایا تمہارے لیے پہلی ماہ مبارک رمضان کی رات کو اللہ سبحانہ و تعالی 85 شہر بنا دیتا ہے اور ہر قدم جو تم اٹھاتے ہو اس قدم کے بدلے خداوند متعال تمہیں اجر عطا کرتا۔ فرمایا ابن عباس جب ماہ مبارک کی دوسری رات آتی ہے تو خدا ہر قدم کے بدلے جو تم پورا دن اٹھاتے ہو، پوری رات اٹھاتے ہو جو قدم، ہر قدم کے بدلے خدا بند متعال تمہارے نامہ اعمال میں 1 سال کی عبادت کا ثواب درج کر دیتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ۔ آپ کے ایک قدم پہ 1 سال کی عبادت کا ثواب درج کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم اور ہمیں کیا چاہیے؟ کیا ہم خدا کو کچھ نہیں دے سکتے لیکن خدا ہمیں کیا کیا دے رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ میں خدا کو کچھ دے سکتا ہوں؟ کیا میں بحیثیت بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں عبودیت کا حق ادا کر سکتا ہوں؟ کبھی بھی نہیں عبودیت کا حق ادا کر سکتا۔ آیت اللہ اخوند خراسانی نماز کے لیے وضو خانے بیٹھے ہوئے تھے، وضو کر رہے تھے نماز میں جانے کے لیے۔ ایک جوان، وہ فرماتے ہیں جوان تیزی سے مسجد میں داخل ہوا، میرے دیکھتے دیکھتے اس نے جلدی سے وضو کیا، وضو کر کے جلدی سے جو ہے مسجد میں داخل ہو گیا۔ میں دیکھ رہا تھا اس نے تیزی سے جو ہے 4 رکعت نماز ادا کی۔
نماز ادا کر کے وہ مسجد سے باہر نکلنے لگا. آیت اللہ خنکر کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ کے لوٹنے لگا, ابھی میرا وضو مکمل ہوا. میں نے اسے آواز دی کہ نوجوان یہ تم نے کیا کیا ہے, اتنی تیزی اور اتنی جلدی سے تم نے یہ نماز ادا کر دی. تو عزیزان محترم جو جوان کا جواب تھا وہ رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا. جوان نے کہا کہ قبلہ میں نے نماز نہیں پڑھی, قبلہ میں نے نماز نہیں پڑھی. آیت اللہ خون نے کہا میں خود تمہیں دیکھ رہا تھا کہ تم مسجد میں رکوع سجود قیام قعود کر رہے تھے, تم یہ نماز ہی تو پڑھ رہے تھے. اس نے پھر کہا کہ قبلہ میں نماز نہیں پڑھ رہا. آیت اللہ خون کہتے ہیں میں نے اسے ڈانٹ کے کہا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں, میں نے تمہیں دیکھا ہے کہ تم نماز پڑھ رہے تھے, عبادت کر رہے تھے. تو آیت اللہ خون کہتے ہیں اس جوان نے جو جواب دیا اس نے میری زندگی کو ہلا کے رکھ دیا. اس جوان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور کہنے لگا قبلہ میں عبادت کرنے کے لیے مسجد نہیں آیا تھا, میں عبادت کا حق ادا بھی نہیں کر سکتا. میں تو اپنے رب کو صرف یہ بتانے آیا تھا کہ میرا خدا میں تیرا باغی بندہ نہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. کیا کہنا ماشاءاللہ. یا اللہ میں تیرا باغی بندہ نہیں. عزیزان محترم ہماری عبادتیں ایسی ہیں, ہم خدا کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. ہم تو ماہ مبارک میں روزے رکھ کے در حقیقت خدا کو یہ کہنا چاہتے ہیں اے معبود, اے پالنے والے, اے رب العالمین, ہم تیرے باغی نہیں ہیں, تمہاری عبادت کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. ہم روزہ اس لیے رکھ رہے ہیں کہ تیری بارگاہ میں یہ تمہیں بتائیں کہ ہم تیرے حکم پہ لبیک کہنے والے ہیں, تیرے باغی نہیں. حضرت ارشاد فرماتے ہیں جب دوسری رات ماہ مبارک کی ہوتی ہے تو ہر قدم جو تم اٹھاتے ہو خدا بند متعال 1 سال کی عبادت کا ثواب تمہیں عطا کرتا ہے. ماشاءاللہ محترم آپ کی عبادت نبیوں کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. پھر آواز آتی ہے کہ اے ابن عباس جب تیسری ماہ مبارک کی رات طلوع ہوتی ہے تو خدا تمہارے نامہ اعمال میں ایک ایک نبی کے اعمال جتنا ثواب درج کر دیتا ہے. سبحان اللہ. نبی کی عبادت کے برابر ثواب خدا بند متعال تیسری شب کو اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے, وہ بندے جو اس کی بارگاہ میں عبادت کو انجام دے. پھر کہا کہ ابن عباس جب تیسرا دن ہوتا ہے تو خدا بند متعال تمہارے بدن پہ جتنے بال موجود ہیں ان بالوں کی تعداد کے برابر جنت میں تم ایسے گھر اور قبے عطا کرتا ہے جو سفید موتیوں سے مزین. اور فرمایا کہ خدا بند متعال جب انسان ماہ مبارک کی عظمت کو درک کرنے لگ جاتا ہے, ماہ مبارک کی فضیلت کو سمیٹنے لگ جاتا ہے, جب چوتھا دن خدا بند متعال کی طرف سے ہوتا ہے ماہ مبارک کا جو کہ کل کا دن ہے, تو فرمایا کہ ابن عباس خدا بند متعال چوتھے دن اپنے بندوں کو 70,000 جنت میں قصر عطا کرتا. سبحان اللہ. میں اور آپ عزیزان محترم خدا کی کس نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ایک نعمت کا بھی خدا کی کسی ایک نعمت کا بھی ہم حق شکر ادا نہیں کر سکتے. چند گھنٹے بھوک اور پیاس کا مظاہرہ کرتے ہیں لیکن خدا اتنے انعامات دے رہا ہے, اتنے انعامات سے نواز رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو. ایک ڈاکٹر علی شریعتی نے اپنی کتاب میں دعا کے عنوان سے ان کی کتاب, اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک چرچ میں لوگ عبادت کے لیے جمع تھے. لوگ عبادت کر کے جب عبادت مکمل ہوئی لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے, لیکن ایک جوان چرچ میں بیٹھا رہا, کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور مسلسل خاموش ہے, اور جو ہے وہ خاموشی کی کیفیت میں وہ چرچ کے اندر کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے. پادری جو ان کے عالم تھے جب کافی دیر انہوں نے دیکھا کہ یہ جوان نہیں جا رہا تو وہ اس جوان کے قریب آئے, کہنے لگے کہ جوان عبادت مکمل ہو گئی ہے, سارے گھروں کو چلے گئے, تم اب یہاں کیا کر رہے؟ تو اس جوان کا جواب سنیے.
اس نے پادری کو دیکھا اور کہنے لگا کہ عالم میں یہاں بیٹھ کے خدا کو دیکھ رہا ہوں اور خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسجد میں جائیے، مجلس میں جائیے، عظیم محافل میں جائیے، یہ تصور کیجئے کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور میں خدا کو دیکھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، ماہ مبارک رمضان محبوب الہی بننے کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین موقع ہے کہ ہم محبوب الہی بن سکتے ہیں۔ بس ایک عمل بیان کر کے اپنی بات کو سمیٹ دوں گا۔ اس ماہ مبارک میں کثرت سے ایک عمل انجام دیجیے، وہ عمل استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کی تلاوت ہے۔ کثرت سے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ پڑھیے۔ ایک شخص حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس آیا اور محمد والے محمد والے میرے ہاں اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی عمل بتائیے کہ خدا مجھے اولاد عطا کرے۔ حضرت نے فرمایا استغفر اللہ پڑھا۔ یہ شخص شام سے آیا تھا، حاکم شام کے پاس جب یہ پہنچا، تاریخ کہتی ہے اللہ نے اسے اولاد عطا کی اور یہ کثیر الاولاد ہوا۔ ایک دن حاکم شام نے اسے پوچھا کہ تمہیں خدا نے اتنی اولاد کیسے عطا کی ہے؟ تو یہ کہنے لگا کہ میں بے اولادی کا شکوہ امام حسن سے کرنے لگا، تو امام حسن نے کہا تھا کہ تم کثرت سے استغفر اللہ پڑھا کرو۔ تو حاکم شام کہنے لگا کہ حسن نے خود اپنے سے یہ بات کہہ دی ہے، حسن سے کہو کہ اگر یہ بات درست ہے کہ استغفر اللہ پڑھنے سے اولاد مل سکتی ہے تو مجھے قرآن سے بتائیں کہ کہاں ذکر ہے یہ بات۔ یہ شخص کچھ عرصے کے بعد امام حسن کے پاس پہنچا تو اس نے امام حسن کے سامنے یہ بات بیان کی، تو امام نے فرمایا سورہ نوح میں یہ بات موجود ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تم استغفر اللہ کہو، تم میری بارگاہ میں استغفار کرو، میں تمہاری مدد اولاد سے بھی کروں گا، میں تمہاری مدد مال سے بھی کروں گا، تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازوں گا، جنت جیسی عظیم بہشت جیسی عظیم انعام کی صورت میں تمہیں بہشت عطا کروں۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کو کثرت سے پڑھیے ان دنوں میں۔ آیت اللہ تقی بہجت، خدا ان کی قبر پہ اپنی رحمتوں کو نازل کرے۔ ان کے پاس ایک جوان تھا، کہنے لگا کہ قبلہ میں پریشان ہوں، میری یہ مصیبت ہے، میری یہ پریشانی ہے، آپ مجھے کوئی عمل بتائیے۔ تو آیت اللہ تقی بہجت نے اسے کہا کہ استغفر اللہ پڑھا کرو۔ جب یہ جوان وہاں سے یہ بات سن کے اٹھا تو یہ جوان خود کہتا ہے کہ جب مجھے آیت اللہ تقی بہجت نے کہا کہ استغفر اللہ پڑھو، میں پریشان ہوا کہ میں نے اتنی بڑی مصیبت قبلہ کو بتائی ہے تو قبلہ نے چھوٹی سی بات کہہ دی ہے کہ استغفر اللہ پڑھو۔ میری اتنی مصیبتیں استغفر اللہ سے کوئی ختم ہونے والی ہیں؟ کاروبار بند ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، مجبوریاں ہیں، مسائل میں جکڑا ہوا ہوں، قرضے میں دبا ہوا ہوں، کیا ان ساری چیزوں کا حل ایک استغفر اللہ ہے؟ یہ کہتا ہے میں نے ان کی اس بات کو اگنور کیا اور میں گھر چلا گیا۔ میں نے 1-2 روز کے بعد خواب دیکھا اور خواب کا منظر یہ تھا کہ میں ایک بلند چوٹی پہ کھڑا ہوں، ایک بلند پہاڑی پہ کھڑا ہوں، اس پہاڑی سے کسی نے مجھے دھکا دیا ہے اور میں تیزی سے گہرائی کی طرف، زمین کی طرف آ رہا ہوں، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہی میں زمین پہ گروں گا تو میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں گا، میرا بدن ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ یہ کہتا ہے اچانک جب زمین کی طرف میں تیزی سے آ رہا تھا تو اچانک ایک نورانی شخصیت نے آواز دی، اگر محفوظ رہنا چاہتے ہو تو استغفر اللہ۔ جیسے ہی میں نے استغفر اللہ کہا تو کسی شخصیت نے میرے کندھوں کو تھاما اور مجھے سکون اور راحت سے زمین پر اتار دیا۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا آپ کے بعد سمجھا کہ استغفر اللہ اتنی بڑی طاقت رکھا۔ اگر قرضے کی وجہ سے پریشان ہیں تو استغفر اللہ پڑھیے، اگر بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں تو استغفر اللہ پڑھیے، اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں تو استغفر اللہ پڑھیے، گھر میں پریشانی ہے تو استغفر اللہ پڑھیے، اولاد کے معاملات میں پریشان ہیں تو استغفر اللہ پڑھیے۔ اور یہ ماہ مبارک ایک بہترین فرصت کا موقع ہے، اور ویسے بھی اس وقت جو حالات دنیا کے چل رہے ہیں، آپ گھروں میں مقید ہیں، معصور ہیں گھروں میں، کثرت سے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ کی تسبیح پڑھیے۔ انشاءاللہ اس استغفار کے ذریعے سے ہم خدا بند متعال کے اس ماہ مبارک رمضان کی مصلحت یعنی تقوی الہی کے قریب جا پہنچے۔
دعا گو خداوند متعال محمد اور آل محمد کے توسل اور وسیلہ سے ہمیں ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں فضیلتوں کو سمیٹنے کی توفیق و سعادت آمین الہی آمین. بسم اللہ کی بلا سے. ماہ مبارک رمضان میں عبادات الہیہ کو بہترین انداز سے انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے. اور دعا گو جن دوست احباب نے پروگرام کا اہتمام کیا ہے خداوند متعال ان دوست احباب کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے. ہم سب کو حضرات ائمہ طاہرین تعلیمات قرآن مجید کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہم بحق فاطمہ رضیہ وعلیہا وبنیہا عدد ما آت به علمک. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ماشاءاللہ جزاک اللہ. یہ تھے ماشاءاللہ قبلہ صاحب مالک سلامت رکھے تساں کی. ماشاءاللہ یہ تھے علامہ سید حسنین رضا کاظمی صاحب جو پاکستان سے ہمیں تقوی کے موضوع پر ہمیں ہمارے علم میں اضافہ فرما رہے تھے. خدا محمد صدقے میں ان کے علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. الحمدللہ انشاءاللہ یہ جو سلسلہ انشاءاللہ یہ جاری رہے گا اور کل اسی ٹائم پر 4 بجے انشاءاللہ ہمارا یہ جو پروگرام کا سلسلہ ہے یہ انشاءاللہ کل بھی 4 بجے ہوگا اور انشاءاللہ حجت المسلمین علامہ سید حسنین رضا کاظمی صاحب انشاءاللہ کل بھی 4 بجے خطاب فرمائیں گے. دعا کا وقت ہے. سب دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند کریں میرے ساتھ مل کے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم انی اسألک باسمک یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا غفار یا اللہم بحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہم بحق علی مرتضی علیہ السلام. اللہم بحق فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا. اللہم بحق حسن مجتبی علیہ السلام. اللہم بحق حسین شہید کربلا علیہ السلام. اللہم بحق قمر بنی ہاشم ابو الفضل عباس علمدار حسین علیہ السلام. اے رب کریم اے رب غفور مجھے واسطہ محمد وآل محمد کی عظمت کا میرے اللہ ہم سب کی نیک حاجات ہیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. میرے واسطہ محمد وآل محمد کی عظمت کا انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کو دن رات چگنی ترقی عطا فرما. جو مومنین اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں میرے اللہ ان کے رزق و کاروبار میں برکتیں عطا فرما. خصوصاً اس وقت آن لائن ہے تجھے واسطہ محمد وآل محمد کی عظمت کا میرے اللہ سب کی نیک دعائیں قبل حوائج کے صدقے اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. خصوصاً تجھے واسطہ محمد وآل محمد کی عظمت کا ماہ رمضان کا مہینہ ہے. یہ جو اسپیشل لیکچر سیریز کا پروگرام انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ نے رکھا ہے میرے اللہ جو مومنین اس کو سنتے ہیں میرے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی آمین. توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ کہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اس ماہ مغفرت اس ماہ نجات میں میرے اللہ ہمارے اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرے اللہ ہماری اولاد کو سیرت آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ان کے درجات بلند فرما. میرے اللہ واسطہ محمد وآل محمد کی عظمت کا میرے اللہ ہم کو وقت کے امام کی بات ہمارے بھائی آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. سب مل کے دعا امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی
هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى إنه أرضك توان وتمتعوا فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام مومنین و مومنات سے التماس ہے کہ اپنے مرحومین مومنین و مومنات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہوئے خصوصاً شہداء اسلام، شہداء ملت جعفریہ اور خصوصاً وہ مومنین و مومنات جن کی دعا کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے اور جو اس وقت آن لائن ہے، میرے اللہ سب مرحومین مومنین و مومنات کے لیے رحم اللہ سورۃ الفاتحہ مع الصلوات علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد محمد و آل محمد.